बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग फैकल्टी मेंबर्स, यूईटी लाहौर, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो मेरे नज़दीक यूईटी के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालबात, खुश आमदीद। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं। हमें इंजीनियर्स को हम सब इंजीनियर्स हैं। हमें आमतौर पे ये शिकायत रहती है कि ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर और बाकी दूसरी जगह पे इंजीनियर्स को नज़रअंदाज किया जाता है। मीटिंग्स के अंदर ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन मेकिंग में बड़े डोमिनेंट होते हैं। इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो अपनी जॉब पे आते हैं। जबकि इंजीनियर जब मीटिंग के अंदर अपना माफी ज़मीर बयान करने लगता है तो उससे सही तरह अदा नहीं हो पाता। जब वो प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा होता है तो वो प्रेजेंटेशन को सही तरह कर नहीं पाता। क्या इसमें इंजीनियर्स का कोई कसूर है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप और हम अपनी एजुकेशन को देखें तो क्लास 1 से लेके एफएससी तक के 12 साल में कहीं भी हमें कम्युनिकेशन स्किल का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया, करिकुलम के अंदर मौजूद नहीं। 4 साल ग्रेजुएशन के इंजीनियरिंग के, इसके अंदर सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। और हमारे टीचर्स जो कि एमएससी करके आते हैं और वो टोटल 18 साल उनकी एजुकेशन बन जाती है, उस पूरे 18 साल में कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो जो उनको ट्रेन करे। तो अपना माफी ज़मीर सही तरह बयान ना कर पाना, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स होना, ये बेसिक वजह ये है कि खातर खा ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती इंजीनियर्स की इस शोबे में, और हमारे करिकुलम में इसकी कमी है। और इस वजह से जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें ये तमाम की तमाम मुश्किलात पेश आती हैं। मेरे कुछ सवालात हैं। क्या हम सब ये चाहते हैं कि जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो एक ज़बरदस्त और शानदार कामयाब प्रोफेशनल लाइफ गुजारें? जब हम एक टीम मेंबर हों तो एक ऐसे टीम मेंबर हों कि हर आदमी हमें ये चाहे कि ये शख्स हमारी टीम में आ जाए। और जब हम लीडरशिप रोल में आएँ, ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल लाइफ में इंजीनियर्स थोड़ा सीनियर होता है तो एक लीडरशिप रोल में चला जाता है। अगर आपके नीचे 4 या 5 बंदों की टीम है, आप मिडिल लेवल के लीडर हैं, या आप एक सेक्शन हेड हैं जिसमें 10 या 15 ऑफिशियल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, या अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी के हेड हैं जिसमें 50 या 50 से ज़्यादा अशखास काम कर रहे हैं, तो आप एक लीडरशिप रोल में होते हैं। लीडरशिप रोल में सॉफ्ट स्किल बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। आप एक अच्छे लीडर उसी वक्त बन सकते हैं जब आप सॉफ्ट स्किल से मुज़य्यन हों। इसके बगैर कामयाब लीडरशिप का कोई तस्वुर नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो वर्कशॉप है वो उसके 2 मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक है कम्युनिकेशन स्किल। इस स्किल को किंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। ये बादशाह है सॉफ्ट स्किल्स की। टोटल सॉफ्ट स्किल्स मैं आपके सामने लिस्ट डाउन करूँगा, वो 12 होती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल किंग ऑफ सॉफ्ट स्किल है। और जो दूसरी अहम तरीन सॉफ्ट स्किल है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं। जिस तरह आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, इसी तरह ईक्यू भी होता है इमोशनल कोशेंट। ये आपकी ज़िंदगी और आपकी कामयाबी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो आज की वर्कशॉप में हम इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको आज की वर्कशॉप की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं सॉफ्ट स्किल की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उसके बाद मैं लिस्ट डाउन करूंगा कि सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो कि सॉफ्ट स्किल की एक शक्ल है, एक किस्म है, उस पर गुफ्तगू होगी। आज तफसीली गुफ्तगू होगी। उस पर सबसे पहले मैं उसकी अहमियत
पे थोड़ी रोशनी डालूंगा. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, उस पे बारी बारी हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे उसे तफसील से. और क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं गुड कम्युनिकेशन के अंदर, वो रुकावटें कौन सी हैं और उनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे बचा जा सकता है. चौथे नंबर पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात होगी. इमोशनल इंटेलिजेंस को EI से भी जाहिर किया जाता है. E मीन्स इमोशनल, I मीन इंटेलिजेंस, और इसको EQ भी कहा जाता है, इमोशनल कोशेंट. जिस तरह IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, इसी तरह ये भी एक कोशेंट है जिसको इमोशनल कोशेंट कहते हैं. ये कामयाबी हासिल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है. तो हम इसकी अहमियत पे बात करेंगे और उसके बाद फाइनली मैं अपनी प्रेजेंटेशन की समरी आपके सामने बयान करूंगा. तो अभी मैंने सॉफ्ट स्किल का जिक्र किया था, तो देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है. नाउ दीज आर रिलेटेड टू द वे अ पर्सन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद पीपल इन वेरियस एनवायरमेंट्स. एक आदमी किस तरह अपनी बात करता है, दूसरों से इंटरैक्ट करता है मुख्तलिफ माहौल में. ये 1 to 1 भी गुफ्तगू हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है. ये ग्रुप की सेटिंग में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, जिस तरह की एक मीटिंग हो रही है या कोई डिस्कशन ग्रुप है, वहां मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, एक से ज्यादा. या फिर वर्चुअली, जिस तरह के हम स्काइप पे बात करते हैं, बंदा हमारे सामने नहीं होता लेकिन वो कहीं और बैठा होता है, हम वर्चुअली उससे वर्चुअल माहौल में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो सॉफ्ट स्किल, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, वो स्किल्स जिससे आप यूज करते हुए दूसरे आदमी से कम्युनिकेट या इंटरैक्ट करते हैं. ये इंटरैक्शन 1 to 1 भी हो सकती है, ये ग्रुप की सेटिंग्स में भी हो सकती है, मीटिंग्स की फॉर्म में, और वर्चुअली भी हो सकती है. तो सॉफ्ट स्किल की अहमियत क्या है, इस पे हम देख लेते हैं. Unlike specialized and technical skills, soft skills, they are used every day and in every area of your life. आप दफ्तर में मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं. वो काम आमतौर पे अगर आप इंजीनियर हैं तो टेक्निकल नौइयत का होगा. दफ्तर खत्म होगा तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा. आपकी टेक्निकल स्किल्स बाकी दिन के हिस्से में, रात के वक्त, शाम के वक्त नहीं इस्तेमाल हो रही. लेकिन सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि हर वक्त और हर जगह आप उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे. घर के अंदर भी, बाजार के अंदर भी, किसी और जगह भी, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं वहां भी. तो ये ऐसी स्किल है जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं और हर एरिया में इस्तेमाल करते हैं. अब छुट्टी वाले दिन है, आप अगर छुट्टी पे हैं तो आप कोई दफ्तर का काम नहीं कर रहे, आप इंजीनियर हैं, तो आप वो सारा दिन कोई टेक्निकल काम हो सकता ना करें, लेकिन उसके दौरान आपको अपनी सॉफ्ट स्किल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाएगा. गुड सॉफ्ट स्किल आर ऑफन व्यूड एज द फाउंडेशन. ये बुनियाद होती हैं गुड वर्किंग एंड सोशल रिलेशनशिप. तो सॉफ्ट स्किल आपको एक बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करती है जिससे आप दूसरों से अच्छे वर्किंग और सोशल रिलेशनशिप रख सकते हैं. जितने बड़े लीडर हैं, देखा गया है कि उनकी बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स उनकी बड़ी कमाल की होती हैं, और इन सॉफ्ट स्किल्स को यूज करते हुए वो दूसरे लोगों को कन्विंस करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको लीड करते हैं. तो ये हमने देखा कि सॉफ्ट स्किल्स बड़ी अहम है. ये जिंदगी के हर हलके में, हर स्फीयर में, हर दिन आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर लें, उनको कन्विंस कर लें और उनको मोटिवेट करके, या उनको आपने अगर लीड करना है तो उनको लीड करें आप. अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉफ्ट स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है. आइए हम जरा देखते हैं. ये मैं लिस्ट डाउन करने लगा हूं सॉफ्ट स्किल को. तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स.
اگر یہ آپ کے اندر ہیں، دفتر ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، اپنے کام کو پروفیشنلی صحیح طرح کرنا ہے، تو یہ اس کو ہم کہیں گے اسٹرانگ ورک ایتھکس، یہ ایک سافٹ اسکل ہے. نمبر 2، پازیٹیو ایٹیچیوڈ. چیزوں کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا، ہر وقت غلطیاں نہ نکالتے رہنا، یا ہر وقت جو ڈارکر سائڈ ہے اس کو نہ دیکھنا. ہر وقت ہاف گلاس اگر پانی کا ہے اس کو ایمپٹی کو نہ دیکھتے رہنا، بلکہ وہ جو ہاف فل ہے اس کو دیکھنا. یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، یہ بھی ایک سافٹ اسکل ہے. گڈ کمیونیکیشن سکلز جو آج ہم اس پریزنٹیشن میں دیکھ رہے ہیں، ورکشاپ میں دیکھ رہے ہیں، اس کو کنگز سکل بھی کہا جاتا ہے. جتنی بھی سافٹ سکل ہیں اس میں جو سب سے ٹاپ پہ سب سے بڑی سکل جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے. چوتھے نمبر پہ ٹائم مینجمنٹ ایبلٹیز، یہ بھی کور سافٹ سکل ہے، اور ٹائم مینجمنٹ اسٹریٹجیز پہ ہم اس سے پہلے ورکشاپ کر چکے ہیں. اس کے بعد کنفلکٹ ریزولوشن، پرابلم سالونگ. اگر کوئی کنفلکٹ ہو گیا ہے اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے، دو لوگوں کے درمیان، دو کمپنیوں کے درمیان، دو گروپس کے درمیان. اور اگر کوئی پرابلم آپ کے پیش آ گئی ہے آپ کی لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ نے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. چھٹے نمبر پہ ایکٹنگ ایز اے ٹیم پلیئر. اگر آپ کسی ایک ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح سپورٹ کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو، اور کس طرح اور کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سافٹ سکل ہے کہ آپ ٹیم پلیئر کیسے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بھی آپ جو ہے وہ کام میں کسی کے روڑے اٹکائیں، یا کسی کو دیکھیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ تھوڑا نیچے دکھائیں، یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال دیں. تو آپ اپنی ٹیم کا بھلا نہیں کر رہے، آپ اوور آل آرگنائزیشن کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ ایک اچھے ٹیم پلیئر ہوں، اپنے کولیگز کا ساتھ دیں، ان کی ہیلپ کریں، اور اوور آل آرگنائزیشن کے کام کو آگے لے کے چلیں. 7ویں نمبر پہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے جو آج ہم مختصر ڈسکس کریں گے. اس کو سٹار پریڈکٹر بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ شخص آگے جا کے زندگی میں کتنی زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو آپ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کو چیک کر لیں. اگر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ ہائی ہے تو وہ انتہائی کامیاب ہوگا، وہ ٹاپ آف دی ماؤنٹین پہنچے گا، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو لیڈ کرے گا، اور اس کی بڑی ممتاز حیثیت ہوگی اپنی آرگنائزیشن میں. نمبر 8، ایبلٹی ٹو ایکسپٹ اینڈ لرن فرام کریٹیسزم. یہ بھی ایک سافٹ سکل ہے کہ آپ پہ کریٹیسزم ہو رہا ہے، آپ اس کو کس طرح لے رہے ہیں، پازیٹیولی لے رہے ہیں، یا بس وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی جی میرے خلاف، یہ تو ہر وقت میری غلطیاں تلاش کرتا رہتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس میں سے کوئی اچھی چیز اپنے لیے نکال سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک فیڈ بیک مل رہی ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سافٹ سکل ہے. 9ویں، لیڈرشپ سکل، کہ اگر آپ ایک لیڈرشپ رول میں ہیں تو آپ کس طرح اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، کس طرح ان کو انسپائر کر رہے ہیں، کس طرح کامیابی سے آپ ان سے کام لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں لیڈرشپ سکل کہلاتی ہیں. نمبر 10، فلیکسیبلٹی اڈیپٹیبلٹی. یہ بڑی اہم چیز ہے. حالات اچانک تبدیل ہو گئے ہیں، کرونا وائرس آ گیا ہے، گھروں سے کام کرنا ہے، یا اور پابندیاں آ گئی ہیں، تو آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ فوراً نئے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. پرانا یاد کرتے رہنا، وہ جی ایسا تھا ایسا تھا، اور اسی میں الجھے رہنا، اور اپنے کام کو جو ہے سلو کر دینا یا اس کا حرج کر دینا، یہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. یہ آپ کی گروتھ میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. تو فلیکسیبلٹی، اڈیپٹیبلٹی، یہ بھی ایک سافٹ سکل ہے جو کہ بڑی اچھی ہے، یہ آپ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. 11ویں نمبر پہ ورک ویل انڈر پریشر. بہت پریشر آ گیا ایک دم، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کام والی، آپ اس وقت اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کامیابی سے ہینڈل کرتے ہیں، یا بالکل آپ ہمت ہار جاتے ہیں، یا بالکل پزل ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں آپ کے پھول جاتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ پریشر کے اندر آپ، یہ بھی ایک سافٹ سکل ہے. اگر آپ اچھا کام کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی خوبی ہے. نمبر 12، نیگوشیشن سکلز.
किसी के साथ निगोशिएट करना, अपनी बात को मनवाना या कन्विंस करना, इसको निगोशिएशन कहते हैं। निगोशिएशन आपको आए दिन करना पड़ती है। दुकान पे जाते हैं, वहां आपको रेट कम करवाने पड़ते हैं। जो हमारे कोलीग शादीशुदा हैं, उनको बीवियों के साथ निगोशिएट, खर्चा बढ़ा दें जी, उनको निगोशिएट करना पड़ता है, नहीं जी इसमें गुजारा करें, ये एक निगोशिएशन है। बच्चे आपके हैं, टीन एज हैं, बड़े हैं, वो कई बार ऐसे मुतालबात कर देते हैं जो आपने खूबसूरती के साथ टालने होते हैं या उनको कन्विंस करना होता है। ये नेगोशिएशन स्किल जो है ये हर जगह काम कर रही होती है आपकी। तो ये 12 स्किल्स जो हैं इनको आमतौर पे सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे तफसील में वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स पे करेंगे, जिसको कि किंग स्किल कहा जाता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस पे करेंगे। ये स्टार प्रेडिक्टर है, इस पे आगे तफसील से बात होगी। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल की अहमियत क्या है। तो वो लोग देखा गया है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, वो ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। ये बाकायदा रिसर्च के रिजल्ट्स में आपको बता रहा हूं। जॉब, जब कोई एम्प्लॉयर जॉब के लिए देख रहा होता है, बंदे हायर करने होते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट जो एनालाइज कर रहा होता है कैंडिडेट्स को, वो उनमें देख रहा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स किसकी अच्छी हैं। अगर एक इंजीनियर का CGPA बहुत अच्छा है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां वो प्रेफर करती हैं कि ऐसे कैंडिडेट को हायर करें, उसकी CGPA थोड़ी सी कम हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। तो जॉब मार्केट में ऐसे लोगों की बड़ी डिमांड है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। और आखिरी चीज ये है कि अगर आप टेक्निकल स्किल में बहुत एक्सेल भी करते हैं तो हो सकता है कि फिर भी यू कैन बी ए डिजास्टर टू वर्क विद, कि आपके कोलीग्स जो हैं वो आपके साथ काम करके खुश ना हो, बड़े अनकंफर्टेबल हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत। अब आगे चलते। कम्युनिकेशन स्किल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसमें क्या चीज आती है, व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट, हम क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं। ये जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है किसी से, तो आपके वर्ड्स जो हैं वो 7% मैटर करते हैं। दूसरी टाइप जो कम्युनिकेशन स्किल की है ये नॉन वर्बल है। ये अल्फाज नहीं होते बल्कि ये कुछ और होता है। क्या होता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका फेस इंप्रेशन, आपके जेस्चर्स और आपकी टोन ऑफ वॉइस। बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में 55% रोल प्ले कर रही होती है। आप बड़े परेशान होंगे ये देख के, आप हम अभी तक यही समझ रहे हैं कि अल्फाज बड़े ताकतवर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं हार्वर्ड की रिसर्च के रिजल्ट्स बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन में 7% रोल आपके अल्फाज का, 55% कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज कर रही होती है, आपके जेस्चर्स, चेहरे का इंप्रेशन और आपकी टोन ऑफ वॉइस, ये सारी चीजें। तो बॉडी लैंग्वेज 55% और टोन आपकी जो है वॉइस की, आप हाई बोल रहे हैं, लो बोल रहे हैं, कहां पॉजेज ले रहे हैं, किस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं, ये 38% कम्युनिकेशन में होता है। तो अगर आप देखें पूरा का पूरा वर्बल और नॉन वर्बल में, तो जो नॉन वर्बल है वो बहुत बड़ा पार्ट है। वो तकरीबन 93% नॉन वर्बल है कम्युनिकेशन में और 7% वर्बल है। तो ये जो रिसर्च है इसको 7-38-55 का रूल कहा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी तवज्जो दें। बॉडी लैंग्वेज पे हम एक पहले कंप्लीट वर्कशॉप कर चुके हैं, पूरी डिटेल आ चुकी है।
اور تیسری جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ ہے ایکٹیو لسننگ. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ سننا بھی کوئی کمیونیکیشن سکل ہے. جی ہاں بالکل یہ بہت بڑی کمیونیکیشن سکل ہے. یہ کیا ہے؟ ہاؤ وی انٹرپریٹ میسجز سینٹ بائی ادرس. یہ وربل میسج کو ہم کس طرح سن رہے ہیں اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور نان وربل اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں یہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو تیسری جو ٹائپ ہے کمیونیکیشن کی ہے وہ ہے لسننگ. ہم باری باری ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے. اگر میں ان دونوں کو ایک سیٹ بنا دوں وربل اور نان وربل کو اور اس کو میں دوسرا سیٹ بنا دوں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا اوور آل کمیونیکیشن میں کتنا حصہ ہے وربل اور نان وربل کا اور ایکٹیو لسننگ کا کتنا پارٹ ہے. تو جب میں یہ پرسنٹیج آپ کے سامنے لاؤں گا یقیناً آپ بہت حیران ہوں گے لیکن یہ ایک حقیقت ہے. 50% آپ کی کمیونیکیشن کا پارٹ وربل اور نان وربل ہوتا ہے اور 15% لسننگ ہوتا ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہیں تو آپ ایک بہت اچھے لسنر بھی ہوں گے. اب میں ون بائی ون ان کو ڈسکس کروں گا وربل کمیونیکیشن کو. وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ اٹ انکلوڈ ورڈز. یہ وہ آپ کے الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہیں اینڈ ادر اٹرنسز. آپ جو بھی ہاں کی آواز نکالتے ہیں یہ وہ اٹرنسز ہیں. وی یوز ٹو ایکسپریس اوور سیلف. یہ وربل کمیونیکیشن ہے. ورڈز یا اٹرنسز جو ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ان ورڈز کو جو آپ نے بولنے ہیں ان کو آپ پہلے پریپیئر کر لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے کس طرح کہنا ہے کتنا کہنا ہے. تو خاص طور پہ اسپیشلی جب میٹنگز میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم نے ایجنڈا کیا ہے اور ہم نے کیا بات کرنی ہے. یو شوڈ بی بریف اینڈ کنسائز. اپنی گفتگو میں اب ہم وربل کمیونیکیشن کی میں اس کو گفتگو کہوں گا. وربل گفتگو میں اپنا آپ کوشش کریں کہ آپ بریف اور کنسائز ہوں. اوائڈ کریں اننیسیسری ڈیٹیلز. بہت تفصیل میں بہت ڈیپ نہ چلے جائیں. وربوسٹی کے لفاظی بہت زیادہ نہ کریں. اس سے پرہیز کریں. اس کے بعد کیئرفلی سلیکٹ اپروپریٹ ورڈ. بعض اوقات ورڈز کی سلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کنوے کچھ ہو جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم تیار ہو کے نہیں جاتے ہم پریپیئر کر کے نہیں جاتے. تو سلیکشن آف ورڈ اپروپریٹ ہونے چاہیے اور اوائڈ کریں بینگ مس انڈرسٹوڈ ڈیو ٹو کیئرلیس ورڈ سلیکشن. اب آپ کے ورڈ کی سلیکشن ایسی ہے کہ آپ نے کیونکہ تیاری نہیں کی ہوئی تو اچانک منہ سے کوئی چیز نکل گئی. اس سے ہو سکتا ہے کلائنٹ افینڈ ہو جائے وہ کچھ اور سمجھ جائے اس کے علاوہ جو آپ اس سے کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کا گفتگو میں وربل کمیونیکیشن میں خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. دوسرا ٹیل سٹوریز. جب آپ ایک وربل کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں گفتگو میں ہوتے ہیں تو آپ چاہے 1-to-1 ہے چاہے کوئی میٹنگ ہے گروپ انوائرمنٹ ہے تو وہاں عام طور پہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کمیونیکیشن ایکسپرٹ کہ ٹیل سٹوریز. کوئی اگر بات کرنی ہے تو پہلے اس کی سچویشن بتائیں. اگر کسی کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ کوئی واقعہ پرانا ایک سٹوری کی فارم میں کہ جی ایسا ہوا یہ ایکشن لیا ہم نے اس کے یہ ریزلٹس آ گئے تو اس سے وہ کنونس ہوگا. پیپل لو ٹو ہیئر them. عام طور پہ جو سٹوری کے انداز میں بات سنائی جاتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس پہ بڑی توجہ دیتے ہیں. 2 ٹپس ہیں. پریکٹس کلیرٹی. کلیرٹی کو پریکٹس کریں. مبہم الفاظ بولنا یا ایسے فکرے بولنا جو دوسرے کو سمجھنے میں مشکل ہو یا اس کا وہ کچھ اور معنی لے لے
اس سے پرہیز کریں. یہ چیزیں پریکٹس سے آئیں گی, آہستہ آہستہ آپ میں ایک دم نہیں آ جائیں گی. لرن ٹو سیڈ فیڈ بیک اور کلیریفیکیشن. کوشش کریں کہ اپنے کاموں کی یا اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی فیڈ بیک بھی لیتے جائیں کہ دوسرا کیا سمجھ رہا ہے, اس سے کلیریفیکیشن بھی لیتے جائیں کہ یہ بات میں نے ایسے کہی تھی, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر نہیں میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی یا کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ چیزیں دونوں پریکٹس سے آئیں گی, یہ بار بار پریکٹس کریں گے یہ آ جائیں گی, کوئی اس میں ایسی مشکل نہیں ہے. سیکنڈ جو ٹائپ کمیونیکیشن کی ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دکھ کیسے رہے ہیں, کیا آپ کا ڈریس پراپر ہے, جوتے آپ کے پالش ہیں, آپ نے کوئی بڑا آڈ کلر کمبینیشن تو نہیں پہنا ہوا, ٹائی اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کی نوٹ کوئی ٹیڑھی میڑھی ہے, بہت عجیب تو نہیں ہے. تو جب آپ کو دوسرا آدمی دیکھتا ہے, آپ کی جو قمیض ہے وہ پینٹ سے باہر نکلی ہوئی ہے پیچھے سے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کے بارے میں ایک امپریشن بناتا ہے, ایک اس کو نان وربل میسج جاتا ہے آپ کے بارے میں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ سعدی کا. شیخ سعدی اپنے زمانے کے بڑے مشہور آدمی تھے. بادشاہ نے ان کو دعوت دی کھانے پہ, تو سادہ لباس تھا. جب وہ محل میں گئے تو دربان نے اندر نہ جانے دیا ان کا لباس دیکھ کے, سادہ لباس. وہ گھر گئے, ایک بڑا اچھا خوبصورت قیمتی لباس پہنا, پھر آئے. اب کے دربان نے انہوں نے جانے دیا. تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کھانا اپنے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا. تو کسی نے پوچھا, حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا, میں تو اس لباس کی وجہ سے اندر آیا ہوں, تو کھانا بھی اسے ہی کھلا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا لباس ایک بڑا امپورٹنٹ اور اسٹرانگ نان وربل میسج دوسرے کو دیتا ہے, اس لیے ذرا اس پہ توجہ رکھیں. دوسری چیز آپ کے جیسچرز ہیں. جیسچرز جو آپ ہاتھوں کی موومنٹ ہے, یہ جو جیسچرز ہیں یہ آٹومیٹک اور سب کانشیسلی آپ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ڈیپلی روٹیڈ ان یور کمیونیکیٹو بیہیویئر. آپ کبھی غور کریں, آپ اکیلے بیٹھے کمرے میں بات کر رہے ہوں ٹیلی فون پہ, تو پھر بھی جیسچرنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں. جیسچر یا تو آپ کے وربل میسج کو انہانس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک امپیکٹ لا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ, یا اس کو غلط جیسچرز اس کو ویک کر رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات اس کو بالکل ریورس بھی آپ کے میسج کو کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ اور مطلب دے دیتے ہیں. اس کے بارے میں محتاط رہنا بڑا ضروری ہے. باڈی لینگویج میں اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. نیکسٹ چیز جو ہے آپ کے فیشیل ایکسپریشن ہے. اسمائلنگ ہے, آپ اسمائل کر رہے ہیں, یا بڑا آپ نے ایک سیریس شکل بنائی ہوئی ہے. بعض اوقات آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ بھی مس میچ کر جاتی ہے آپ کے فیشیل ایکسپریشن کے ساتھ, اور وہ میسج صحیح طرح کنوے نہیں ہو پاتا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آج میں بڑا خوش تھا, لیکن چہرہ آپ نے بڑا لٹکا ہوا بنایا ہوا ہے. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں خوش تھا, تو وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ خوش تھے. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی پین سے گزرا ہوں, اور ساتھ آپ مسکرا بھی رہے ہوں, تو وہ مس میچ ہو جاتا ہے. تو فیشیل ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کے میسج کے ساتھ ہونے چاہیے, کہ آپ کے میسج کو وہ انہانس کریں, وربل میسج کو, اور اس میں امپیکٹ لے کر آئیں. تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا بڑا ضروری ہے. نیکسٹ چیز ٹون آف وائس ہے. ٹون آف وائس از ویری امپورٹنٹ, اور اس میں 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ کا والیوم آ جاتا ہے کہ آپ اونچا بول رہے ہیں, درمیانہ بول رہے ہیں, بہت نیچا آپ کی آواز ہے, آپ کس چیز کو ایمفیسائز کر رہے ہیں, ورڈز کے اوپر تھوڑا سا زور ڈال کے بول رہے ہیں, یا آپ پیسنگ کر رہے ہیں, بہت تیز تیز بول رہے ہیں, یا آپ پوز بڑا ایک ڈرامیٹک کہیں جا کے دیتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اندر,
جو پورو ایک دم سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ پلے کریں گے تو آپ کا جو وربل میسج ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہو جائے گا. اب ٹون آف وائس پہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم ایک بریف ویڈیو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر ایلیکس لائن ہیں, یہ ایک کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں, پروفیسر ہیں. ان کی ایک شارٹ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں. So when we say tone, we generally mean all of those vocal cues combined and collapsed into one. So this kind of communication has a lot of influence on the way we're hearing people's overall message. It adds shades of meaning, it adds emotion, it adds attitude to what we are hearing, and we're often more likely to believe the person's nonverbal cues than we are the actual words. So if you ask me how I'm doing, and I said, I'm fine, well, obviously I'm not fine. Even though the text says I'm fine, if you look at the transcript, my nonverbal communication, my tone of voice says I am not fine. تو ینگ فیکلٹی ممبرز اور میرے عزیز طلبہ, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایلیکس لوئن نے کس طرح ایکسپلین کیا کہ ٹون آف وائس آپ کے وربل میسج کو کس طرح 180 ڈگری پہ ٹرن کر دیتی ہے. تو نان وربل کمیونیکیشن ایکچولی پلیز اے مچ بگر پارٹ دین مینی آف us are aware. یہ بہت بڑا پارٹ ہے آپ کی اوور آل کمیونیکیشن پروسیس کا, جو کہ نان وربل پہ مشتمل ہوتا ہے, آپ کے ورڈز پہ مشتمل نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ جو کمیونیکیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اس میں 97% پورشن جو ہے وہ نان وربل پارٹ کا ہوتا ہے, جس میں 55% آپ کی باڈی لینگویج کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کسی میسج کو, اور 38% ٹون آف وائس ہے آپ کی, وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے, ہارورڈ کی یہ ریسرچ, کہ ہمیں صرف اپنے الفاظ پہ صرف نہیں غور کرنا, کمیونیکیشن صرف الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی باڈی لینگویج کو بھی پورا ٹیون اپ کرنا ہے. آپ نے اپنی ٹون آف وائس کو بھی بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور یہ دونوں چیزیں, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی ٹون آف وائس, یہ پریکٹس کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ آپ ان کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, اپنے میسج کے امپیکٹ کو بہت انہانس کر سکتے ہیں, اس کی افیکٹونیس کو بہت زیادہ انہانس کر سکتے ہیں. اور فائنلی دی اسپیڈ ایٹ وچ یو اسپیک. تو اسپیڈ بھی نہ تو بہت تیز ہونی چاہیے نہ تو بہت آہستہ ہونی چاہیے, اور اس میں آپ کا مختلف امپورٹنٹ جگہ پہ پازز آنے چاہیے تاکہ آپ کا میسج اچھی طرح کنوے ہو جائے. تو لہذا یہ بات ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو نان وربل پارٹ ہے کمیونیکیشن پروسیس کا, اٹ ری انفورس, سو اٹ آئیدر ری انفورس, یا یہ آپ کی کمیونیکیشن کو ری انفورس کر رہا ہوتا ہے, یا یہ اس سے جو دوسرے آدمی کی توجہ ہے وہ کہیں اور لے کر جا رہا ہوتا ہے, یا اس کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے اوور آل میسج کی افیکٹونیس کو سگنیفیکنٹلی کم کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں نان وربل پارٹ آف کمیونیکیشن کی, باڈی لینگویج اور ٹون آف وائس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ آپ کو خصوصی طور پہ توجہ دینے کی اور پریکٹس کرنے کی اور بار بار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اپنے اوور آل کمیونیکیشن کو زیادہ بہتر بنا سکیں, زیادہ افیکٹو بنا سکیں. اور سب سے مزے کی بات اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو الفاظ سے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو فیک نہیں بنا سکتے. وہ آپ کے اصل اندر ایموشنز کو, اصل انٹینشنز کو وہ ظاہر کر دیتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں نان وربل لیکیج. تو عام طور پہ جو کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی گفتگو سے زیادہ
خاص طور پہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں اور جہاں جو کمیونیکیشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی گفتگو سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج کو، آپ کے جیسچرز کو، آپ کے فیشیل ایکسپریشن کو، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو، آپ کے ٹون آف وائس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے کچھ نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نان وربل پارٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات اگر آپ اس میں تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جائیں تو اگر کوئی شخص آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ کو ملنے آیا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو یہ بات چیت کر رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور یہ کس حد تک اپنے الفاظ میں سیریس ہے. تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. ایک ویڈیو آگے آ رہی ہے. یہ ایک ایتھلیٹ تھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. انہوں نے استعمال کی پرفارمنس انہانسنگ ڈرگس تاکہ یہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں. تو ان پہ یہ الزام لگ گیا کہ انہوں نے یوز کیے ہیں. تو obviously یہ بڑی مشہور تھیں، ان کو پریس پہ آنا پڑا، اور پریس پہ آ کے پھر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی. تو جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں یہ بڑی دیکھنے والی ہے. اس کو 3 ڈفرنٹ جو باڈی لینگویج کے اور کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈائسیکٹ کیا اور بڑے دلچسپ طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ان کے چہرے نے جھوٹ بولا، اور ان کے آئی بروز، ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹوں کے ایکسپریشن اور ان کی موومنٹ کہاں کہاں سے پتا چلا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے پرفارمنس انہانسنگ ڈرگ نہیں لی یہ جھوٹ ہے. اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اس کے سب ٹائٹلز بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کو پوری طرح انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. تو اس کے بعد جب یہ کورٹ میں کیس کیا اور وہاں کی جو اینٹی ڈوپنگ ایجنسی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی، یوساڈا اس کا نام ہے، اس نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا، اور جب یہ فائنلی ان پہ کیس ثابت ہو گیا تو پھر یہ دوبارہ پریس کے سامنے پیش ہوئی. اور اب کیونکہ کیس ثابت ہو چکا تھا، کوئی چیز چھپانے والی نہیں تھی، جھوٹ بولنے والی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ یہ کہتی کہ ہاں یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے. تو تب بھی ان کے ایکسپریشن جو تھے وہ دیکھنے والے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کو ایک انسائٹ ملے گی کہ ہاؤ نان وربل لینگویج از ویری ویری امپورٹنٹ. In 2004, track and field star Marion Jones held a press conference following allegations that she had been taking performance-enhancing drugs. First of all, I'd like to thank everybody for coming out today on such short notice. She was being investigated by the United States Anti-Doping Agency, USADA. To begin, I wanted the world to have an opportunity to hear from me. J.J. Newberry runs the Institute of Analytic Interviewing in California. He trains people to identify the telltale signs in a person's face that indicate they could be lying. But from me, so that you can get a good idea of how I'm feeling. She's saying she wants us to know how she's feeling, so I'm going to look to see if she's going to express how she's feeling. That in the end the truth would prevail and my name would be cleared. However, the events of the last several weeks have led me more in sadness than in anger. Have led me more in sadness than in anger. But she doesn't show sadness. And she doesn't show anger. I'll ask you, what is missing from this whole tape? If somebody accused you of something you didn't do, would you be mad? Or would you be sad? I'd be mad at them. And I have done all I can do to provide USADA with information that I have knowledge of because I believe in a drug-free sport. To assist USADA. As Newberry watches Jones's performance, he's looking for micro-expressions that may conflict with what she was saying and reveal her true emotions. Her eyebrows go up almost into the corner. Only because I asked for the meeting. Eyebrows are up and coming together in the corner, almost like a fear. Surprise and fear almost together. Ideally, if she's telling the truth, we'd like to see the brows coming down, because you should be angry. You're being falsely accused of something you didn't do. The brows should come down.
I have truthfully answered every question asked of me under oath. There shouldn't be fear and surprise. It might leak out maybe a little bit, but it's nonstop here, the fear and surprise. It's the dominant emotion that is leaking out subconsciously. If they tell the truth, Fear and surprise weren't the only emotions leaking from Jones's face. if the truth is told, then my name will be cleared and I can move on with my life. If the truth can be told, then I can move on with my life. And then immediately she creates this unbelievably sad expression. She looks down. She's got literally a long face. And I can move on with my life. Marion Jones's brief flash of sadness here is a classic example of what experts call a hotspot. And my name will be cleared and I can move These are facial expressions that seem to be at odds with what someone is saying, or inconsistent with how they would be expected to behave in a given situation. And that's a point where you have to look for more information. It could mean a lie, but it could mean many different things. Do we know that it's guilty and not something else? At the time, I think it would have been very hard to tell. There exists no one. For Newberry, the biggest hotspot of all is the absence of one specific emotion on Jones's face. It's not what you're seeing, it's what you're not seeing. And you're not seeing an anger response. I am not going to engage in USADA's secret kangaroo court. Jones's words were defiant. Her face certainly wasn't. Her body language just didn't go with what she was saying. Hear and evaluate. 3 years later, all that had changed. Here she emerges from court to face the media again, having been found guilty of lying under oath to federal agents. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. It moves me now to even talk about it. And that's what happens when people are being authentic. You are taken to their level of pain or their level of anger or their level of fear. And here, when she's finally coming clean, you see a more relaxed Marion Jones. And I am responsible fully for my actions. This kind of facial analysis can be applied even to anonymous people. जी अब मैं जो कम्युनिकेशन की तीसरी टाइप है उसकी तरफ आ रहा हूं, एक्टिव लिसनिंग। अभी तक वक्त के कुछ अरसे तक मैं भी यही समझता था कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई गुफ्तगू करें, कोई तकरीर करें, कोई प्रेजेंटेशन दें, इसका बोलने से ताल्लुक है, इसका सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिसनिंग जो है वो इट इज इन फैक्ट द मिसिंग हाफ ऑफ कम्युनिकेशन। अल्लाह ने हमें एक मुंह दो कान दिए हैं, इसका कोई मकसद है, और शायद वो ये है कि जितना वक्त हम बोलते हैं उससे दुगना वक्त हम सुने भी। अगर आप देखें बड़े बड़े नेगोशिएटर्स, वो कोई बहुत शोला बयां मुकर्रर नहीं होते, वो कोई बहुत अच्छी तकरीर नहीं कर सकते। दे आर वेरी गुड लिसनर्स। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो लिसनिंग है और एक्टिव लिसनिंग, उसमें फर्क क्या है। सबसे पहले आ जाए नॉर्मल लिसनिंग की तरफ। नॉर्मली जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हम साथ साथ ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा इस बात से मैं एग्री करता हूं, ये तो बात इसने बिल्कुल ही गलत कह दी, मैं तो नहीं बिल्कुल इससे एग्री करता, और अच्छा अब इसका जवाब क्या देना है। तो हमारा फोकस बोलने वाले पे नहीं होता, हमारा अपने ऊपर फोकस होता है। ये है नॉर्मल लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग क्या है? इन एक्टिव लिसनिंग we pay full attention to the speaker, we put ourselves into their shoes, we tune in their wavelength, and we listen to their frame of mind, not ours. This is active listening. ये active listening है। लेकिन active listening जो है ये जरा काम मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? Because there is so much of noise and distraction going on in our mind that we have hardly little space, mental and emotional space, for active listening.
ایک شور سا چل رہا ہوتا ہے, یہ بات اس نے صحیح کہہ دی, یہ غلط کہہ دی, اب میں نے اسے جواب دے کے خوب مزہ چکھانا ہے. جب یہ سارا شور چل رہا ہوگا تو پھر ایکٹیو لسننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ مشکل کام ہے, اپنے آپ کو روکنا اور پوری توجہ اس کی طرف کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس اسکل کو بڑا سویٹلی لیک کرتے ہیں, اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. لیکن اب میں یہ کوشش کرتا ہوں, ڈیلیبریٹ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو روکوں اس چیز سے کہ میں گفتگو کے درمیان میں اچانک کود پڑوں یا اسے کاٹ دوں بیچ میں. اس کی بات میں نے بھی پوری سنی نہیں, اپنی رائے قائم کر لی ہے. اس کو میں اوائڈ کرنے کی کوشش میں لگا ہوں. امید ہے کہ مجھے کچھ پریکٹس کے بعد شاید اس میں کافی حد تک کامیابی ہو جائے. ایکٹیو لسننگ جو ہے یہ گولڈن کی ہے, یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ گولڈن کی ہے ہیومن ریلیشن شپ کی. اگر آپ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو سنیں دوسروں کو. کوئی شکایتیں ہیں, کوئی حکایتیں ہیں, ان کی ڈیپلی سنیں, ان کے شوز میں جا کے دیکھیں, سوچیں, ان کی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ایموشنز کیا ہیں اور وہ اس طرح کس طرح فیل کر رہے ہیں. پھر آپ ان کو بہتر انداز سے ڈیل کر سکیں گے, اور اس طرح جب بہتر انداز سے ڈیل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ریلیشن شپ بہتر ہوگی. دیکھا گیا ہے کہ گڈ لسننگ اور ایکٹیو لسننگ اٹ ڈرامیٹیکلی امپروو دی اوور آل کمیونیکیشن پروسیس. جو اوور آل پروسیس ہے اس کو یہ بہت بہتر بنا دیتی ہے ایکٹیو لسننگ. اینڈ وائل لسننگ ڈیپلی کنسیڈر بوتھ. آپ جب اس کو غور سے سن رہے ہیں تو اس کی وربل بھی سنیں اور اس کی نان وربل پہ بھی ذرا نظر رکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے. اس سے آپ کو دوسرے آدمی کو سمجھنے میں, بہت واضح انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی. ابھی میں نے آپ کو ایک نان وربل لیکیج کی ویڈیو بھی دکھائی ہے, وہ ایک اس کی مثال ہے. اب ایکٹیو لسننگ کو اڈاپٹ کیسے کریں؟ اس کے کچھ میں طریقے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں لٹریچر میں, اور جو کمیونیکیشن کے جو ماہر ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سن رہے ہوں کسی کو, کسی کی بات سن رہے ہوں, تو آپ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ورڈز, فکرے یہ استعمال کریں جو یہ لکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یو مین, آپ کا مطلب یہ ہے. لیٹ سے اس نے کوئی بات کہی تو آپ اس کو کہہ دیں کہ کیا آپ کا اس سے یہ مطلب تھا. وہ آپ کو ریپیٹ کرے گا, آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں اٹ ساؤنڈز لائک, مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ اسے غلط سمجھ رہے ہو اور وہ پھر اس کی کریکشن کرے. واٹ آئی ایم ہیئرنگ از, میں جو آپ سے میں نے سنا ہے وہ یہ ہے. اب یہ مختلف انداز ہے, بات تقریباً ایک ہی ہے. چوتھے نمبر پہ یو سیم ٹو بی سیئنگ, آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مقصد ہے کہ یہ کام ایسے کر دیا جائے. اب وہ یا انکار کرے گا یا اقرار کرے گا. اگر آپ نے غلط سمجھا ہوا تو وہ انکار کرے گا, اگر آپ نے صحیح سمجھا تو آپ کمیونیکیشن کلیئر ہو جائے گی. پھر ہم جس طرح ہم کرتے ہیں عام طور پہ. تو یہ 3-4 ٹپس ہیں جو کہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ دیتے ہیں ایکٹیو لسننگ کو انسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے. اب یہ جو تمام چیزیں یہ کیا ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں؟ دس ڈیمانسٹریٹ دیٹ یو آر لسننگ اینڈ انٹرسٹڈ. اب وہ دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ مجھے اچھی طرح سن رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز میں ایک فکرہ بولنے لگا ہوں. لسننگ سم ون with the fullness of your presence is the highest act of honoring another person. اگر آپ کسی کو توجہ سے سنتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک دوسرے آدمی کے لیے اعزاز ہے, اس کے لیے یہ آنر ہے. وہ بڑا گریٹیٹیوڈ آپ کے لیے فیل کرتا ہے کہ اس نے مجھے بڑا پیشنٹلی لسن کیا. اور آخر میں ایکٹیو لسننگ اٹ از دی کی, یہ چابی ہے ٹو بیٹر انڈرسٹینڈنگ, کہ آپ چیزوں کو اچھی طرح کلیئر
अंडरस्टैंड कर लें, बेटर रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात हों, एंड इट रिजॉल्व मैनी इश्यूज. बहुत सारे इश्यूज आपके एक्टिव लिसनिंग की वजह से रिजॉल्व हो जाते हैं. जी तो सामने ग्रामी बात हो रही थी एक्टिव लिसनिंग की. जो एक्टिव लिसनिंग की पावर है उसको मजीद एम्फेसाइज करने के लिए मैं अब आपके सामने एक टेड टॉक पेश करने लगा हूं, और टेड टॉक के स्पीकर हैं डॉक्टर विलियम यूरी. डॉक्टर विलियम जो हैं वो एक अमेरिकन ऑथर हैं, एकेडमिक भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं और नेगोशिएशन एक्सपर्ट भी हैं. एंड ही इज ऑल्सो द को-फाउंडर ऑफ द हार्वर्ड प्रोग्राम ऑन नेगोशिएशन. इनकी एजुकेशन येल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है और इन्होंने 16 बुक्स ऑथर की हैं. इनकी गुफ्तगू एक्टिव लिसनिंग पे बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है. उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफीज होंगे. तो आए देखते हैं कि डॉक्टर विलियम यूरी डीप लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग के बारे में क्या कह रहे हैं. Listening, I believe, is the missing half of communication. Absolutely necessary, but often overlooked. We live in an age we call the age of communication. And certainly with a lot of cell phones and texts and tweets and emails, there's a lot of talking going on. But how much listening can there really be with so much interruption and distraction? So, my passion for the last 30 years has been helping people get to yes in very tough negotiations. From family feuds to boardroom battles, from labor strikes to civil wars. And I hear a lot of talking, but I don't hear a lot of real listening. We think of negotiation as being about talking. But in fact, it's really about listening. If you study the behavior of successful negotiators, you find that they listen far more than they talk. After all, we're given 2 ears and 1 mouth for a reason, to listen twice as much, at least, as we speak. So why listen? Why is it so important to listen? Let me tell you a story. Some years ago, I was in the country of Venezuela, serving as a third party between the government and the political opposition, at a time of intense conflict, with a lot of people fearing a civil war. My colleague Francisco Diaz and I had an appointment with the president, Hugo Chavez, at 9 p.m. at the presidential palace. Finally, at midnight, we were ushered in to see the president, who had his entire cabinet arrayed behind him. And he asked me, "So, Yuri, what do you think of the situation going on here?" And I said, "Mr. President, I've been talking to your ministers here and to the opposition, and I think you're making some progress." "Progress? What do you mean, progress?" he shouted. "You're blind. You're not seeing all the dirty tricks those traitors are up to." And he leaned in very close to my face and proceeded to shout. What was I going to do? Part of me felt like defending myself naturally. But what good would it do for me to get into an argument with the president of Venezuela? How would that advance peace? So I just listened. I gave him my full attention. I listened to where he was coming from. And President Chavez was known, he was famous for making 8-hour speeches. But after 30 minutes of me just nodding and listening, I saw his shoulders slowly sag, and he said to me in a very weary tone of voice, "So Yuri, what should I do?" That's the sound of a human mind opening to listen. So I said, "Mr. President, it's almost Christmas. The country needs a break. Last year, all the festivities were canceled because of the conflict. Why not propose a truce this time so that people can enjoy the holidays with their families, and after that, everybody will maybe be in a better mood to listen?" He said, "That's a great idea. I'm going to announce that in my next speech." His mood had completely shifted. How? Through the simple power of listening. Because I listened to him, he was more ready to listen to me. So there are at least 3 important reasons why it's important to listen in any negotiation.
or conflict. The first is that it helps us understand the other side. Negotiation, after all, is an exercise in influence. You're trying to change someone else's mind. How can you possibly change someone else's mind if you don't know where their mind is? Listening is key. The second reason, just as important, is it helps us connect with the other human being. It helps us build rapport. It builds trust. It shows we care. After all, everybody wants to be heard. And the third is, as with President Chavez, it makes it more likely that the other person is going to listen to us. It helps us get to yes. Listening may be the golden key that opens the door to human relationship. So how do we listen? Well, it turns out that we often take listening for granted as something easy and natural. But in fact, at least in my experience, real listening, genuine listening, is something that needs to be learned and practiced every day. In ordinary listening, we're hearing the words and we're often thinking, where do I agree? Where do I disagree? What am I going to say in response? In other words, the focus is on us. In genuine listening, however, the spotlight moves to the other person. We put ourselves in their shoes. We tune into their wavelength. We listen from within their frame of reference, not just ours. And that's not easy. In genuine listening, we listen not just for what's being said, but for what's not being said. We listen not just to the words, but to what's behind the words. We listen for the underlying emotions and feelings, the underlying needs. So if listening is so useful, why isn't everyone doing it? Well, to tell you the truth, it's not so easy. I mean, if I reflect on my own experience for a moment, there are times when I feel like, I'm listening pretty well in my work, only to go home and find out I'm not listening so well to my wife, for example. It's humbling, I can tell you. The real problem in the way, what makes it so hard to listen, is that there's so much going on in our minds, so much noise and distraction, that we don't have the mental and emotional space to be able to truly listen to the other side. So, how do we clear our minds? It may seem odd, but the secret I find is if we want to listen to the other side, we have to learn to listen to ourselves first. So what if, before an important or delicate or sensitive conversation, we took a moment of silence just to tune in, listen to where we are? I believe if we did that, if we listened truly to ourselves first, we would find it a lot easier to listen to others. So the final question is if we listened more, what difference would it make in the world? I believe it would make a huge difference. As in the course of my mediation work, I've personally witnessed the enormous cost of conflict, the broken relationships, the broken families, the stressed out workplaces, the ruinous lawsuits, the senseless wars. And what always strikes me is that the biggest opportunity that we have, actually, is to prevent these conflicts even before they start. How do we do that? It's not easy, but it almost always starts with one simple step: listening. What if on radio and TV we had not just talk shows, but listen shows? What if we had not just peace talks, but peace listens? Because listening can be a chain reaction in which each person who is genuinely listened to feels naturally inspired to listen to the next. Listening can be contagious. And so I invite you
to start this chain reaction. Today, right here, right now. In your next conversation with a colleague or a client, a partner or a child, a friend or a stranger, give them your full attention and listen to the human being behind the words. Because one of the biggest gifts we can give anyone is the gift of being heard. Thank you for listening. جی اب ہم آتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف. Now, when it comes to success in the professional life, the research result shows that 80% of the time, the people who have average IQ, they outperform, they surpass, they grow much higher than those which have very high IQ. اب یہ ریسرچ کے ریزلٹ ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کو پہ بہت زیادہ لکھنے والے یہ پروفیسر ڈینیل گولڈمین ان کا نام ہے, یہ ہارورڈ کے پروفیسر ہیں, اور ان کی بک ہے, اس کا نام بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہی ہے. اس کی 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ کاپی فروخت ہوئی, اور اس کو تقریباً 40 زبانوں میں ڈفرینٹ میں ترجمہ بھی کیا گیا. تو پروفیسر گولڈمین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ناپنا ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے سکسیسفل ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس کا ایک سنگل پیرامیٹر ہے, اور وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, پروفیسر ڈینیل گولڈمین کے کہنے کے مطابق. تو آپ کی دیکھیں بڑی یہ حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والی اسٹیٹسٹکس ہیں. یہ ان کی ریسرچ ہے پروفیسر ڈینیل گولڈمین کی, یہ 30-35 سال کی ریسرچ ہے, جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا کہ 80% آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور 20% آپ کی آئی کیو یا جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں CGPA, اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ How well we handle ourselves and our relationship. ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا ہینڈل کرتے ہیں, اور جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں ان کو کتنے اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. یہ سمپل ڈیفینیشن ایموشنل انٹیلیجنس کی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی 3 ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. پہلی ہے سیلف اویئرنیس, اپنے آپ کو جاننا. واٹ وی آر فیلنگ, ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. وائی وی آر فیلنگ, ہم یہ کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں. اگر ہم یہ جان لیں تو اٹ کین بی اے بیسس آف گڈ ڈیسیژن میکنگ, تو ہم ایک اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیوں فیل کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں, تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ہم ان چیزوں کو, اگر کوئی پریشانی ہے تو کیسے حل کریں گے, یا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسری ہے سیلف مینجمنٹ. اویئرنیس تو آپ نے لے لی, اب ہے مینجمنٹ, ہینڈلنگ ڈسٹریسنگ ایموشنز خاص طور پہ, سو دیٹ دیز ڈو ناٹ گیٹ انٹو وے یو آر ڈوئنگ. ٹیون کنٹرول ایموشنز, اپنے ایموشن کو ٹیون کرنا, کنٹرول کرنا, مینج کرنا. مارشل پازیٹیو ایموشنز, پازیٹیو ایموشنز کو اپنے اندر پیدا کرنا, یہ سیلف مینجمنٹ کہلاتا ہے. جو جتنا اچھا اپنے آپ سے اویئر ہوگا اور اپنے آپ کو مینج کر لے گا, وہ اتنا ہی زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, یا اس کا EQ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اور تیسری چیز جو اس میں آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل کوشنٹ میں, وہ ایمپتھی ہے. ایمپتھی ہے پٹ یور سیلف ان سم ون ایلس شوز اینڈ فیل واٹ ہی اور شی از فیلنگ. یہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ ایکٹیو لسننگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے.
یہ 3 سفیئرز ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پروفیسر ڈینیل گولمین ہارورڈ کی پروفیسر ہیں. یہ ان کی 30 سال کی اسٹڈیز کے ریزلٹ ہیں. اب میں جو پروفیسر ڈینیل کا ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں, ویڈیو کلپ جو ان کا ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہے, وہ آپ دیکھیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے. جی, اس سے پہلے کہ میں یہ کلپ آپ پلے کروں, میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا جس سے شاید ایموشنل انٹیلیجنس کو میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں. انسان کے اندر ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں. 7 ڈفرینٹ ٹائپ آف ایموشنز ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں. ان میں سے 2 ایموشنز ہیں, سیڈنس اور اینگر. یہ 2 ایموشنز ہیں, یہ ہر انسان میں ہوتے ہیں. وہ کبھی نہ کبھی اداس بھی ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کو غصہ بھی آتا ہے. تو میں یہ مثال اب دوں گا آپ کو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ میں اس کو لنک کرتا ہوں ان دونوں ایموشنز کو. اگر ایک آدمی جس کی ایموشنل انٹیلیجنس کم ہے, جب اس کو کوئی سیڈ انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو پاتا, وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے, وہ ڈپریشن کا بعض اوقات شکار ہو جاتا ہے, ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اس کو صحیح طرح رسپونڈ نہیں کر پاتا سچویشن کو. یہ تو وہ آدمی ہے جس کی ایموشنل انٹیلیجنس لو ہے. لیکن جس کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہوتی ہے, تو وہ جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ان وجہوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور بالآخر اس کو ریورس کر دیتا ہے اور اپنی سیڈنس کو وہ ہیپینس میں تبدیل کر دیتا ہے کوشش کے ساتھ. تو یہ وہ آدمی ہے جس کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہے. یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ ایک لو ایموشنل انٹیلیجنس کا آدمی وہ سیڈنس کے جو آپ کے ایموشنز ہیں اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے, اور ایک ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کا آدمی وہ سیڈنس کے ایموشن کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اب میں آتا ہوں اینگر پہ. اینگر کا جب ایموشن کسی پہ بھی آتا ہے, اگر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس لو ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دوسروں سے الجھ پڑتا ہے, وہ غصے میں ان پہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا ساری خراب ہے اور یہ مجھے سمجھ نہیں رہے, اور وہ اپنی اس حالت پہ چاہے وہ غلط بھی ہو حقیقت میں وہ اس پہ انسسٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں, مجھے غصہ جو ہے وہ صحیح آیا. یہ تو ہے ایسا آدمی جس کی ایموشنل انٹیلیجنس لو ہے, اس کا یہ رسپانس ہوتا ہے اینگر پہ. جس کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہے وہ اینگر پہ بالکل ڈفرینٹ انداز میں رسپونڈ کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا بہت قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ اس کو چینلائز کرتا ہے, چینلائز کر کے اس سے کوئی پازیٹیو چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرض کریں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس زیادتی کا مداوع کرے, یا جن وجوہات کی وجہ سے وہ محروم رہ گیا ہے وہ اس وجوہات کو امپروو کر کے اپنے آپ کو اور مزید بہتر کرے. وہ اور کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے, اپنے اینگر کو ادھر لے جاتا ہے, کوشش, محنت, جدوجہد, اپنے آپ کو امپروو کرنا. تو اس طرح جو ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کا آدمی ہے وہ اپنے اینگر کو اس طرح اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنا لیتا ہے. تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ یہ جو 2 ایموشنز ہیں, ایک لو ایموشنل انٹیلیجنس کا آدمی سیڈنس اور اینگر کو کیسے رسپونڈ کرے گا, اور ایک ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کا آدمی اینگر کو کیسے رسپونڈ کرے گا اور سیڈنس کو کیسے رسپونس کرے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کلپ پروفیسر ڈینیل گولڈمین کا. اس میں وہ اسپیسیفکلی یہ میں نے کلپ آپ کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا ہے بہت سارے کلپس میں کہ یہ اس میں انجینئرس کا ذکر آتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں. And by emotional intelligence, I simply mean how we handle ourselves, manage ourselves, lead ourselves, and how we handle our relationships. And that blue line at the bottom is what you learned in school, your technical skills. It's what everyone else has. Those are threshold competencies, what you need
to get the job, but they don't tell you how you'll do once you're in the job. Will you be a star performer? Will you be a great team member? Will you become a leader? The higher you go in the organization, the more emotional intelligence matters. So for top-level jobs, C-suite jobs, for example, 80 to 90% of the competencies the companies themselves identify as distinguishing stars here are based on emotional intelligence. It makes sense because what you're doing at that point is not using your technical skills or whatever you've learned for that position in terms of cognitive abilities. What you're doing mostly is managing people. The art of leadership is getting work done well through other people. So there was just a study done of engineers and what distinguished the best engineers from average engineers. And it turns out success as judged by their peers, people who know the job well and the person well, correlates 0 with IQ and enormously with emotional intelligence. Why would that be? It's because there's a floor effect. To be an engineer, to be an MBA, to be a professional of any kind, you need an IQ about a standard deviation above the norm, above 100. You need to be 115 or better. The floor effect is once you are in that role, everyone else is as smart as you are. So IQ drops away as a predictor of success. Emotional intelligence remains. This one ability here in the top level jobs that's based on cognitive abilities is very telling. It's big picture thinking, pattern recognition, understanding how a change here in a complex system is going to ramify over there, or how a decision made today will matter in 5 years or 10 years. This allows you to identify your strategy. But once you have your strategy, you can only get there through your people. You have to do what? You have to communicate, persuade, listen, dialogue, inspire, motivate, and all of those are emotional. तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ हमारी वर्कशॉप का इख्तिताम होता है और मैं क्विकली तमाम चीजें जो हमने इस वर्कशॉप में डिस्कस की हैं उनको अब समराइज करूंगा। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल पे बात की। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो 3 किस्म की डिफरेंट स्किल्स को जब मिला दें तो उसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। सबसे पहले वर्बल, जो आप अल्फाज बोलते हैं, ये उन पे मुश्तमिल होती है। दूसरी नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपके पॉजेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वर्बल और नॉन वर्बल के थ्रू, इन 2 कंपोनेंट्स के थ्रू, तो 7% सिर्फ आपके अल्फाज से हो रही होती है और बाकी 97% जो है वो नॉन वर्बल होती है, जिसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज और तकरीबन 32 to 38% आपका जो टोन ऑफ वॉइस है, आपकी वॉइस कितनी ऊंची है, आप पॉजेस कहाँ ले रहे हैं, इन चीजों पे होती है। और तीसरा जो कंपोनेंट कम्युनिकेशन का है वो एक्टिव लिसनिंग है, कि आप दूसरे को डीपली लिसन करें ताकि आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। अगर हम इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिवाइड करें कि कितने परसेंट पार्ट किसका है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो 50% ऑफ द कम्युनिकेशन है वो वर्बल और नॉन वर्बल के थ्रू हो रही होती है, कंपोनेंट के थ्रू, और 50% जो है वो एक्टिव लिसनिंग के थ्रू हो रही होती है। तो ये वो कंपोनेंट है एक्टिव लिसनिंग का जिसको हम आम तौर पे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी तरह हो नहीं पाती और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी तरह पॉलिश नहीं हो पाती, हम उनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं कह पाते। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस कंपोनेंट पे, एक्टिव लिसनिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें
ڈیلیبریٹ کوشش کریں کہ جب آپ کسی دوسرے آدمی کو سن رہے ہوں تو آپ اس لیے نہ سنیں کہ میں نے اس کو جواب آگے کیا دینا ہے، یا میں اس کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں اور اس بات سے نہیں ایگری کر رہا، اور اس کے بعد میں نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو سسپینڈ کر دیں فی الحال، اور آپ کی پورا فوکس اور سپاٹ لائٹ بجائے اپنے اوپر کرنے کے اس کے اوپر کر دیں، تو آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور آپ ان ایشوز کو ریزالو کر پائیں گے تھرو کمیونیکیشن جو کہ ان ریزالوڈ ہے. کمیونیکیشن سکلز جو ہے ان کو کنگ آف سافٹ سکلز کہا جاتا ہے. گڈ کمیونیکیشن سکلز دے پلے اے کی رول، میں اس کو دوبارہ سے زور دے کے کہوں گا، دے پلے اے کی رول ان ریپڈ پروفیشنل اینڈ پرسنل گروتھ. اور جو اچھی نیوز وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو یو کین ڈرامیٹیکلی امپروو دیم تھرو ڈیلیبریٹ فوکسڈ ایفرٹس. اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو ایکسیلنٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا ایک موضوع. دوسرا موضوع تھا ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم نے دیکھا کہ یہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہاؤ ویل وی انڈرسٹینڈ آور سیلف، ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا اور بہتر انداز میں سمجھتے ہیں اور مینج کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے غصے کو، اپنی سیڈنس کو، اپنی انزائٹی کو کتنے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، اور ہم اپنے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ اس کو کتنے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. دیکھا گیا ہے پروفیسر ڈینیل گولڈمین کی جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ جو سٹار پرفارمرز ہوتے ہیں، جو زبردست پرفارمرز، بہترین ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچنے والے لوگ، they are observed to have high emotional intelligence اور emotional quotient. دیکھا گیا ہے کہ ان کی emotional intelligence اور emotional quotient بہت ہائی ہوتا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ you can improve your emotional intelligence and or emotional quotient with efforts. آپ deliberate efforts اور practice کے ساتھ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کی یہ ہماری ورکشاپ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئیں، 2 سافٹ سکلز ڈسکس ہوئیں، کمیونیکیشن اینڈ سکلز اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو. میں مختصر تو نہیں کہوں گا، تقریباً یہ 1 گھنٹے پہ محیط تھی، لیکن یہ اتنی ضروری تھی کہ اس کو اتنا طویل کرنا پڑا. یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی اگر آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کر لیں گے، اگر آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس جو کوشنٹ کو امپروو کر دیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ریولیوشنری چینجز آئیں گی اور آپ انشاءاللہ کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے ہوئے آپ ماؤنٹین ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے، اپنے کیریئر کے پیک پہ پہنچ جائیں گے. وہاں نہ صرف آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے بلکہ آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ بہت سارے دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈیشن کر سکیں. اور آخر میں اجازت لینے سے پہلے میری گزارش ہوگی، میری درخواست ہوگی، ینگ فیکلٹی ممبرز، لیکچررز، اسسٹنٹ پروفیسرز، میرے عزیز طلباء و طالبات، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں اس ورکشاپ اور اس کے کانٹینٹس کو بہتر تبھی بنا سکتا ہوں جب مجھے آپ کی رہنمائی میسر آئے گی. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، نگہبان ہو، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری ترقی دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.